قرآن کریم کی نسبت پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام ہے حکیم لقمان۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حکیم لقمان اپنے زمانے کے نبی تھے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اپنے زمانے کے ولی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک خوبی عطا فرمائی تھی۔ وہ خوبی یہ تھی کہ ان کی زبان سے بہت اچھی باتیں نکلا کرتی تھیں۔ لوگ دور دراز کا سفر کر کے ان کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے ان کی باتوں کو سننے کے لیے۔ ان کی باتیں سن کر کے لوگ اپنی زندگیوں کو سدھارا کرتے تھے، اپنی کمیوں کو اور عیوب کو دور کیا کرتے تھے اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت لقمان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں وہ کتنی اہم ہیں، کتنی کام کی ہیں، کتنی قیمتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لقمان نے اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر وفات سے کچھ پہلے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، اللہ نے ان نصیحتوں کو جوں کا توں قرآن کریم میں ذکر کر دیا۔ گویا اللہ رب العزت یہ اشارہ دینا چاہتا ہے کہ لقمان کی یہ نصیحتیں صرف اس کے بیٹے ہی کے لیے مفید نہیں ہیں بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے مفید ہے۔ تو جب تک چاند سورج رہے گا قرآن باقی رہے گا، اور جب تک قرآن باقی رہے گا لقمان کی یہ نصیحتیں بھی باقی رہیں گی۔ ان نصیحتوں پر مشتمل ایک پورا رکوع ہے اور ایک سورہ لقمان انہی نصیحتوں کی وجہ سے حضرت لقمان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ میں اگر پوری سورت یا پورے رکوع کی تفسیر کروں تو ایک نہیں کئی راتیں ناکافی ہوں۔ میں نے حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان 2 آیتوں میں وہ 4 نصیحتیں کرتے ہیں۔ میں ان 4 نصیحتوں کو ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، پر میری شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ ان نصیحتوں کو سن کر کے ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو 4 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے میری ایک نصیحت یاد رکھو۔ دوستو یہ پہلی نصیحت سب سے اہم نصیحت ہے، پورے دین کو اس میں جمع فرما دیا۔ کہتے ہیں اے بیٹے میری یہ نصیحت یاد رکھ کہ تو دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرے اور وہ کام رائی کے دانے کے برابر ہو، اتنا چھوٹا ہو، اور وہ سامنے کسی ٹیبل پر رائی کا دانہ نہ ہو بلکہ زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہو، یا آسمان کے گوشے میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، تو یاد رکھ کل قیامت کے دن تیرا رب تیرے سامنے اس چھوٹے سے چھپے ہوئے تیرے عمل کو بھی پیش کر دے گا۔ خدا کی نظروں سے تیرا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں۔
کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر تو یہ سوچ کے کر کہ آج جو کرے گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ ذہن میں آئے تو یہ سوچ کے کر کہ کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کے دل و دماغ میں قیامت کے دن کی منظر کشی کر رہے ہیں اور یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ کل اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ جب تو آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب کان سے کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب زبان سے کچھ بول تو یہ سوچ کے بول کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ تو یہ سوچ کے پکڑ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب پیر سے کہیں جا تو یہ سوچ کے جا کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر انسان کے ذہن و دماغ میں دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اگر حساب کا یقین دل میں بیٹھ جائے تو نیک راہوں پر چلنے کی اسے توفیق مل جائے گی۔ لیکن آج ہمارے دلوں سے حساب کا یقین نکل گیا ہے، اس لیے ہماری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حساب کا یقین دل میں بٹھاؤ تو کل میدان محشر میں تمہیں اللہ ذلت اور رسوائی سے بچائے گا۔ صرف ایک بات تمہارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ کل میدان محشر میں سب سے زیادہ پریشان کرنے والا وقت وہ ہوگا جب نام اعمال کی تقسیم کا اعلان ہوگا۔ کسی کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، کسی کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ آج کامیاب وہ ہے جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ جنت کے راستے، دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ کچھ لوگوں کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب ہے، وہ فرسٹ ڈویژن سے بھی کامیاب، وہ فرسٹ پوزیشن سے بھی کامیاب۔ اور جو کامیاب ہوتا ہے وہ اپنا رزلٹ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وہ بھی دکھائے گا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اور پھر وہ ایک تقریر کرے گا جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ اس کی تقریر کا ایک جملہ نقل کرتا ہے، اور وہ کیا تقریر کرے گا؟ لوگوں سے کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اے لوگوں یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ ایک دن مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ جس کے دل میں یہ یقین بیٹھے گا اللہ میدان محشر میں اس کا نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ اور جس کے دل میں حساب و کتاب کا یقین نہیں ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن اس کو بھی ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ وہ تو فیل ہو گیا، وہ کسی کو دکھائے گا نہیں، کہے گا کاش کہ مجھے ملتا ہی نہ نام اعمال۔ اور پھر وہ بھی ایک جملہ کہے گا، خدا اس کے جملے کو بھی نقل کرتا ہے کہ یہ نام اعمال الٹے ہاتھ میں کیوں ملا تمہیں پتہ ہے؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نے دنیا کی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے کبھی اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا۔
جس کے دل میں حساب کا یقین نہیں ہوگا اس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور ذلت اور رسوائی اور جہنم کے عذاب کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ مسلمانوں، یہ پہلی نصیحت بڑی اہم ہے۔ مولانا میری بات کو پوری پہنچائیے گا۔ آج اس مجمع میں کتنے نوجوان وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں ملٹی میڈیا موبائل ہیں، ہم اپنے گھروں میں پہنچ کر کمرے کی کنڈی لگا کر کے اپنے موبائل کو نیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں سنتے ہیں۔ تیری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، تیرے کان بھی گناہ کرتے ہیں۔ تو اپنے باپ سے چھپ سکتا ہے، اپنی ماں سے چھپ سکتا ہے، اپنے گھر والوں سے چھپ سکتا ہے، مگر بتا اپنے رب کی نظروں سے چھپ کر کے کہاں جائے گا، اور کل اس کو اپنے کیے کا حساب کیسے دے گا۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں حضرت لقمان کی تیسری چوتھی تینوں نصیحتیں ایک ساتھ پیش کروں گا۔ حضرت مولانا اس کا ترجمہ کریں گے، وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، میری ایک دوسری نصیحت بھی یاد رکھ۔ ابا جان کیا ہے دوسری نصیحت؟ فرماتے ہیں اگر تو دنیا اور آخرت، تو میری دوسری یہ نصیحت یاد رکھ کہ جب تک تیرے جسم میں جان اور بدن میں روح ہو، اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ جو نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس کو آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج امت نماز میں سب سے زیادہ سستی کر رہی ہے، اور لوگ نماز سے بھاگ رہے ہیں اور اس کو ایک معمولی عمل سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں جتنی عبادتیں فرض ہیں ان میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ جس نے نماز پڑھی اس نے اپنے ماتھے کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا، اور جس نے اپنے ماتھے کو رب کے سامنے جھکا دیا، اللہ ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا، اور نماز پڑھنے والے کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور جو نماز سے بھاگا وہ گویا اپنے رب کے سامنے جھکنے سے بھاگا، اور جو رب کے سامنے جھکنے سے بھاگے گا اس کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، کہیں سے اس کو عزت نہیں ملے گی۔ آج امت کو عزت نہیں مل رہی ہے، ذلت اور خواری نے ہمارے گھروں کے دروازوں کو دیکھ لیا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، اور نماز کے سلسلے میں جو تاکید ہوئی ہے ہم اس کو بھول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی ایک آیت میں کیا فرماتا ہے؟ کیا کہتا ہے خدا؟ فرماتا ہے نماز پڑھنا آسان نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن آسان بھی ہے۔ اے اللہ، کس کے لیے مشکل ہے، کس کے لیے آسان ہے؟ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نماز پڑھنا بہت بڑا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ یہ آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف لوٹ کر کے واپس جانا ہے۔ تو میرے دوستو بتاؤ، خدا کی طرف واپس جاؤ گے کہ نہیں؟ اللہ سے کوئی بچ کے کہیں بھاگ نہیں سکتا، واپس جانا ہی ہے۔ اپنی نمازوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ تو تمہارا رب تم سے خوش ہوگا، اور اگر نمازوں میں کمزوری ہوگی تو رب کی ناراضگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے بیٹے اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو ایک تیسرا کام بھی کر، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ جو دین کی باتیں، جو بھلائی کی باتیں تیرے علم میں ہوں وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو دین کی جتنی باتیں جانتا ہے انجانوں تک پہنچا، دوسرے لوگوں تک پہنچا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کی جو باتیں میں جانتا ہوں اگر میں دوسروں تک پہنچاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ تو دین کی ایک بات جانتا ہے، دو باتیں جانتا ہے، تین باتیں جانتا ہے، تو نے وہ دوسروں تک پہنچائیں تو یاد رکھ تجھ سے سن کر کے جو بھی عمل کرے گا اس پر اللہ رب العزت اس کے عمل کے اجر و ثواب میں تجھ کو بھی شریک بناتا چلا جائے گا، اور تیرے نام اعمال میں اجر و ثواب کا اضافہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو بھلائی کو عام کرتے ہوں، لوگوں تک اچھی باتوں کو پھیلاتے ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک نماز پڑھتا ہے، ہم نے ایک نماز پڑھ لی فجر کی، ہم نے ایک نماز پڑھ لی ظہر کی، ہم نے ایک نماز پڑھ لی عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، روزانہ 5 نماز پڑھ لی، لیکن ہم نے 10 آدمیوں کو نمازی بنا دیا تو ان 10 آدمیوں کی نماز کا اجر و ثواب بھی ہماری نمازوں کے ساتھ اللہ رب العزت شامل کر دے گا، اور ہمارا نام اعمال اجر و ثواب سے بھر جائے گا۔ اس لیے وعدہ کرو کہ جو دین کی باتیں جانتے ہو وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ چوتھی نصیحت، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ایک چوتھی نصیحت بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اے بیٹے اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو ایک چوتھی نصیحت پر بھی عمل کر، اور وہ یہ ہے کہ جب تیرے سامنے خدا کا کوئی حکم ٹوٹے اور رب ذوالجلال کی کوئی نافرمانی ہو تو خاموش مت رہ، بلکہ گناہگار کو گناہ سے روکنے کی کوشش کر۔ اگر تو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے تو گناہ کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے اس گناہ کو برا کہہ اور گناہگار کو روکنے کی کوشش کر۔ اور اگر تو اتنا کمزور ہے کہ نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے برا کہہ سکتا ہے تو اپنے دل میں یہ ارادہ کر کہ یہ گناہ ہے، جس دن میرا رب مجھ کو طاقت دے گا اس دن میں اس گناہ کو مٹا کر کے دم لوں گا۔ اور اگر تیرے دل میں یہ بھی پیدا نہ ہو، خاموش ہے، تیرے دل میں کوئی برائی بھی نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو یاد رکھ جس طرح گناہ کرنے والا مجرم اسی طرح تو بھی مجرم ہے، اور خدا کی پکڑ سے تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے اندر ایک عیب پیدا ہو گیا ہے، ہم اچھی باتوں کو تو پھیلا دیتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں، لیکن ہم برائیوں سے نہیں روکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ برائی سے روکیں گے تو ہماری لڑائی ہو جائے گی، ہمیں کوئی دھکا دے دے گا، کوئی ہمیں گالی دے دے گا، کوئی ہمیں برا کہہ دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ اپنی عزت کی فکر کر رہے ہو، آپ کے بلوں نے دین کی خاطر اپنے گلے کٹوائے ہیں اور ہم اپنی عزت کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، ہم ہر چیز برداشت کریں گے، مگر دین کے خلاف اور اللہ کی نافرمانی کا عمل اگر کوئی کرے گا تو ہم اسے روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کیوں بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، مولانا سے کہوں گا کہ بات پہنچاویں آپ تک، کہ ہم میں سے کچھ لوگ گناہوں سے روکنے کا کام کرتے ہیں، لیکن اس محلے میں جاتے ہیں وہاں کرتے ہیں، دوسرے محلے میں جاتے ہیں وہاں کرتے ہیں، اپنے شہر سے باہر جاتے ہیں وہاں کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں جو گناہ ہو رہا ہے اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔
حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو حکم دیا وہ یہ دیا کہ آپ گناہوں پر روک ٹوک کا کام اپنے گھر سے اور خاندان سے شروع کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو اللہ پہ ڈرائیں اور گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اچھائیوں کو بھی پھیلاؤ اور برائیوں سے بھی روکو۔ اگر برائیوں سے روکنے میں تمہارا کسی سے ٹکراؤ ہوتا ہے، کوئی تمہیں گالی دیتا ہے، کوئی تمہیں دھکے دیتا ہے، کوئی تمہیں برا بھلا کہتا ہے، تو جواب مت دینا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، نہیں عن المنکر کر، اور اس راستے میں اگر کچھ پریشانیاں آئیں تو جواب دینے کے بجائے اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا، تجھے کامیابی عطا فرمائے گا، تجھے دنیا اور آخرت کی نجات سے مالا مال کرے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج گھروں میں، محلوں میں، آبادیوں میں برائیاں پنپ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو سی لیا ہے، ہم کچھ نہیں کہنے کو تیار ہیں۔ ہم سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا اگر ہم گناہ سے روکیں گے، داڑھی مونڈنے والے کو داڑھی مونڈنے سے روکیں گے، گانا سننے والے کو گانا سننے سے روکیں گے، شادی بیاہ میں خرافات کرنے والوں کو روکیں گے، تو ہماری بات کون مانے گا؟ ہماری بات نہیں مانتے لوگ، تو روکنے سے فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کا کام ہے روکنے کا، آپ کا کام ہدایت دینے کا نہیں ہے۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے گناہگار کو روکیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت حضرت لقمان کی ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে হযরত শেষের দুইটা নসিহতের কথা বলতেছে। তো 3 নম্বর নসিহত হলো ওয়া'মুরু বিল মা'রুফ, যে ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া। যদি আখিরাতে তুমি কামিয়াবি হাসিল করতে চাও, তাহলে যেটাকে দুনিয়াতে তুমি ভালো হিসেবে চিহ্নিত করো, এটা শুধুমাত্র তুমি নিজে করবা তাই না, বরং ভালো যেটা তোমার কাছে সাব্যস্ত হয় ওটাকে তুমি অন্যদেরকেও করার নির্দেশ দাও, করার ব্যবস্থা যাতে তারা করে সে ব্যবস্থা তুমি নাও। তো বলতেছেন যে ভালো নির্দেশ যদি আমি মানুষকে দেই, একটা জানা আছে আমি একটা রূপ মানুষকে শুনাইলাম, আর একটা জানা আছে শুনাইলাম, আর একটা জানা আছে শুনাইলাম, আমার লাভ। তো বলতেছেন যে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়টাকে স্পষ্ট করে বলছেন। তাহলে কোন একজন মানুষকে যদি তুমি ভালো কাজের নির্দেশ দাও আর ওই মানুষটা তোমার ওই নির্দেশ মোতাবেক সে ভালো কাজ করতে আরম্ভ করে, তাহলে যত মানুষ ভালো কাজ করবে প্রত্যেকের ভালো কাজের নেকির মধ্যে আল্লাহ তাআলা তোমাকেও একটা অংশ দান করবে। তো হযরত বলতেছেন যে তুমি নামাজ পড়লা, তো নামাজ পড়লা তো তুমি একা একজনের নামাজ পড়লা, তোমার আমলনামায় একটা নামাজের নেকি লেখা হলো। কিন্তু তুমি যদি 10 জন মানুষকে নামাজের উপরে উঠাইতে পারলা, তাহলে 10 জনের নামাজের সওয়াব তোমার একার আমলনামায় জমা হয়ে যাবে। তবে এটা খেয়াল রাখার যে এই কারণে যারা নামাজ পড়বে তাদের নামাজের আমল বা সওয়াব তাদের কমবে না, তাদের পাওনা তারা ঠিকই পাবে, সাথে আল্লাহ তাআলা অতিরিক্ত হিসেবে ওই ব্যক্তিকেও দান করবেন যার ওসিলায় সেই ভালো কাজে এটা করতে পারছে। তো এক ব্যক্তিকে বলতেছেন আল্লাহ তাআলা এই কথা বলছেন, ওয়াতাকুম মিনকুম উম্মাতুন ইয়াদউনা ইলাল খায়র ওয়া ইয়া'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া ইয়ানহাউনা আনিল মুনকার। আল্লাহ তাআলা এই কথা বলছেন যে তোমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ এমন হওয়া দরকার, এক জামাত হওয়া দরকার যারা মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেবে আর খারাপ কাজ থেকে মানুষদেরকে ফিরাবে। তাহলে আমাদের যদি আখিরাতের কামিয়াবি
কামিয়াবি হাসিল করতে হয়, আখিরাতে যদি আমাদের কামিয়াবি পাইতে হয়, তাহলে এটা অত্যন্ত জরুরি যে আমরা মানুষকে নিজেও ভালো কাজ করবো, মানুষকে ভালো কাজের কথা বলবো, ভালো কাজের হুকুম দেব। এরপরে 4 নম্বর বিষয় উনি বলতেছেন তা হলো যে অনহা আনিল মুনকার, খারাপ কাজ থেকে মানুষকে ফিরে বলা। আখিরাতে যদি কামিয়াবি পাইতে হয় তাহলে চতুর্থ নসিহত, হযরত লুকমান হাকিমের চতুর্থ নসিহত যে যে খারাপ কাজ দুনিয়াতে যা আছে, যদি কোনো ব্যক্তিকে তুমি দেখো যে কোনো গুনাহের কাজের মধ্যে সে লিপ্ত, তাহলে যথাসম্ভব চেষ্টা করে গুনাহগারকে তার এই গুনাহের কাজ থেকে তুমি যে কোনো কৌশলে ফিরে আনার চেষ্টা করো। যদি তোমার শক্তি থাকে তাহলে তুমি হাতের দ্বারা বাধা দাও, প্রতিরোধ করো যে গুনাহ করা যাবে না, এই গুনার কাজ করা যাবে না, এটা প্রতিরোধ করো। যদি হাতের দ্বারা বাধা দেওয়ার মতো অর্থাৎ প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা তোমার না থাকে, তাহলে কমপক্ষে প্রতিবাদ জানাও, মুখে বলো যে এটা অন্যায়, এই অন্যায় করা যাবে না, অন্যায় থেকে ফিরে আসো, এই প্রতিবাদ জানাও। তাহলে প্রথম হলো শক্তি থাকলে প্রতিরোধ, যদি একান্ত সেই শক্তি না থাকে তাহলে প্রতিবাদ। 3 নম্বর হলো যে দিলের মধ্যে যদি তোমার প্রতিবাদের ক্ষমতাও না থাকে, তাহলে দিলের মধ্যে কমপক্ষে তুমি এই বিষয়টাকে হাজির করো যে আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে শক্তি দান করেন, আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে শক্তি দান করেন, তাহলে আমি এই অন্যায় থেকে মানুষকে ফিরাবো, এই পরিকল্পনা তোমার অন্তরের মধ্যে থাকতে হবে। যদি এমন হইল যে তুমি না তো তার প্রতিরোধ করলা, না প্রতিবাদ জানাইলা, আর না দিলের মধ্যে তোমার এর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল, তাহলে ভালো করে বুঝে নাও যে অপরাধী অপরাধ কইরা সে যে গুনাহ করতেছে, তুমি ওই অপরাধ দেখার পরেও দিলের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে না, তো ওই অন্যায়ের জবাবদিহিতা কিয়ামতের মাঠে তোমাকেও করতে হবে, কেউ আল্লাহ তাআলার জবাবদিহিতা থেকে তোমাকে বেরোতে পারবে। তো এটা খুব বেশি সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখা যে আখিরাতে যদি আমাদেরকে বাঁচতে হয়, তাহলে অন্যায়ের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ অথবা তাকে ফিরে আনার কৌশল, এটা দিলের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে। এরপরে হযরত বলতেছেন যে মানুষ ভালো কাজের নির্দেশ, এটা তো কোনো না কোনো কৌশলে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, কিন্তু খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা, এই কাজটা থেকে মানুষ পিছিয়ে পড়ে। এবং অনেক ক্ষেত্রে এসে মনে করে যে আমি যদি এই খারাপ কাজ থেকে তাকে বিরত রাখতে যাই, তাকে ফিরাইতে যাই বা নিষেধ করতে যাই, তাহলে হয়তো আমার ইজ্জতের হানি হবে, সে আমাকে হয়তো ধাক্কা দেবে, অথবা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, আমার অপমান হবে। তো বুঝে রাখো যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম তারা এই বিষয়টাকে এমন করছেন, অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে যাইয়া নিজেদের গর্দান কাটায় দিয়েছেন, এরপরেও তারা অন্যায়ের প্রতিরোধ থেকে ফিরে আসে নাই। আর এই জায়গায় আমি চিন্তা করতেছি যে আমার একটু ইজ্জত হানি হবে, আমার মানহানি হবে, আর সেই কারণে আমি অন্যায়ের প্রতিরোধ করব না, এটা কোনো ক্রমেই হতে পারে না। কাজেই অন্যায়ের প্রতিরোধ, প্রতিবাদ এটা অবশ্যই করতে হবে। আমি আমার ইজ্জতের চিন্তা করি যে আমার ইজ্জত নষ্ট হবে, অথচ আমি এই চিন্তা করতেছি না যে রব্বুল আলামিনের নাফরমানি হচ্ছে, তার ইজ্জত নষ্ট করা হচ্ছে, এক্ষেত্রে আমি চিন্তা করতেছি না। আমি চিন্তা করতেছি এই কথা যে আমার ইজ্জত নষ্ট হবে, এটা কোন ক্রমেই আমার এই ধারণা, আমার এই চিন্তা, এটা আমার জন্য ইজ্জতের কারণ না, বরং এটা আমার জন্য অবস্থির কারণ। এরপরে হযরত বলতেছেন যে অনেক মানুষ এটা বলে যে আমি কথা বলি, তো কথা বললি তো আমার কথা মানবে না, আমি একজনকে বলবো যে তুমি এই অন্যায় করো না, তো ওই মানুষটা দেখা যাবে আমার কথা শুনবে না, তো খামাখা আমার বইলে লাভটা কি? তো উনি বললেন যে দেখো আমার বইলে এ জায়গায় কি লাভ, এটা বোঝার চেষ্টা করো। সেটা হলো এই যে ওই মানুষটা মানবে আর না মানবে, সে হিদায়াত পাবে আর না পাবে, ওই জিম্মাদারি আমার না। আমার জিম্মাদারি হলো ভালো কথাটা তাকে বলা, খারাপ কাজ থেকে তাকে মানা করা। সে মানুষ, এটা তার লাভ,
না মানুক ওজন্য আমি দায়ী না, কিন্তু আমার দায়বদ্ধতা হলো আমি তাকে ভালো কাজের নির্দেশ, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ, এটা করলাম কিনা। তো বলতেছেন ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা, যে তুমি যাকে মন চায় তাকে তুমি হেদায়েত দিতে পারবা না, হেদায়েত তো আল্লাহ তাআলা দিবেন, তবে তোমার কাজ হলো ভালো কাজের নির্দেশ আর খারাপ কাজ থেকে নিষেধ, এটা জরুরি। এরপরে উনি একটা কথা বলেন, ভাই মজমান আলমী, এরপরে একটা কথা বলেন যে আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ দেখা যায় যে অন্যায়ের প্রতিরোধে বিভিন্ন মহল্লায় বিভিন্ন জায়গায় তারা কাজ করে, নিজের মহল্লায় করে, আর এক মহল্লায় করে, অঞ্চলের সীমানা ছাইড়ে আরো দূর পর্যন্ত তারা অন্যায়ের প্রতিরোধে কাজ করে, কিন্তু নিজের পরিবার সম্পর্কে বেখবর। তার মানে আমার পরিবারে অন্যায় আছে, আমি এক্ষেত্রে চোখ বুঝে আছি, কিন্তু সমাজে কোন কোন জায়গায় অন্যায় আছে সেই অন্যায় দূর করার জন্য আমি তৎপর। আসলে এটা শরীয়তের উসুল না, শরীয়তের নিয়ম না। আল্লাহ তাআলা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন, ওয়ানজির আশীরাতাকাল আকরাবিন, আপনার ঘনিষ্ঠজন যারা আছে তাদেরকে আপনি আগে সতর্ক করেন। কাজে এই অন্যায়ের প্রতিরোধ হবে আগে আমার ঘর থেকে, তারপরে যাইয়া আমার সমাজে। কাজে এই ঘরের খবর রাখলাম না, বাইরে অন্যায়ের প্রতিরোধ জোরদার করার জন্য আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি, এটা আসলে অন্যায়ের প্রতিরোধের সিস্টেম না। তো উনি বললেন এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গেলে অনেক সময় আমার উপরে বিপদ আসবে, অনেক সময় আমাকে ধাক্কা দেবে, কেউ কটু কথা বলবে, কেউ গালি দেবে। তো সেক্ষেত্রে লুকমান হাকিম তার ছেলেকে কি নসিহত করছেন? তো উনি বলতেছেন যে যখনই অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গেলে মানুষ আমাকে গালি দেবে, কটু কথা বলবে, তো আমি ওর জবাব না দিয়ে যদি আল্লাহ তাআলার জন্য আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারি, তাহলে আল্লাহ তাআলা যথাযোগ্য ইজ্জত আমাকে দান করবেন। তো হযরত লুকমান হাকিম তার ছেলেকে নসিহত করতেছেন, অসবির আলা মা আসাবাক, যে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে যাইয়া যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমার উপরে কোনো ধরনের না সাহেবানা কোনো জিনিস, অপছন্দের কোনো আচরণ যদি তোমার সঙ্গে তারা ঘটায়, তাহলে এই বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করো। কাজে এই নসিহতগুলি যদি আমরা আমাদের জীবনে যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে পারি, তাহলে আশা করা যায় যে আখিরাতে আমরা কামিয়াবি হাসিল করতে পারবো। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করেন। আমিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহ।